کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ صبح صبح جنگل میں جاتا اور سارا دن لکڑیاں کاٹا اور رات کو لکڑیاں بیچ کر ان سے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارے کی بیٹی نے فرمائش کی، بابا جان آج میرے لیے مچھلی لے کر آئیں گے؟ لکڑہارے نے کہا، بیٹا ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، میں مچھلی کہاں سے لاؤں گا؟ بابا مجھے مچھلی ہی کھانی ہے، کچھ بھی کریں پر رات کو میرے لیے مچھلی ضرور لے کر آئیں۔ اچھا بیٹی میں کوشش کروں گا پر وعدہ نہیں، کیونکہ تمہارا باپ غریب ہے، وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا کام پر چلا گیا۔ وہ سارا دن راستے میں دعا کرتا رہا کہ آج اسے زیادہ لکڑیاں ملیں۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر بامشکل تھوڑی سی لکڑیاں کاٹتا ہے اور شام کا اندھیرا ظاہر ہونے لگتا ہے۔ لکڑہارا لکڑیاں جمع کرتا ہے اور واپس گھر کی راہ لیتا ہے۔ ابھی وہ گھر جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی کی بات یاد آ جاتی ہے، بابا میرے لیے مچھلی ضرور لے کر آئیں گے۔ لکڑہارا گھر جانے کے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور تمام جمع کی لکڑیاں زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جوں شام کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی پیاری سی بیٹی کو کیا جواب دے گا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی۔ لکڑہارے کو اپنے اندر دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہی زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ وہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بچپن ہی سے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ہر روز وہ اپنے باپ سے ایک کہانی سن کر سوتی تھی، لیکن کچھ دن سے وہ کہانی نہیں سن رہی تھی۔ لکڑہارا دل میں خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو 2 کہانیاں سنا کر خوش کر سکتا ہے اور کل مچھلی کا انتظام کر لے گا۔ لکڑہارا جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی بیٹی سوال کرتی ہے، بابا آپ مچھلی لے کر آئے ہیں؟ لکڑہارا اسے بتاتا ہے کہ بیٹی آج لکڑیاں کم تھیں تو تمہارے لیے کل لے کر آؤں گا۔ بیٹی کہتی ہے، ٹھیک ہے بابا آپ پریشان نہ ہوں۔ لکڑہارا اپنی بیٹی سے کہتا ہے، میں اپنی بیٹی کو آج 2 کہانیاں سناؤں گا۔ لکڑہارے کی بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے جاتی ہیں۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹتا جاتا ہے اور بیوی اور بیٹی دونوں اکٹھے کرتی جاتی ہیں۔ سارا دن ماں بیٹی مدد کرتی رہتی ہیں۔ جو ہی شام ہونے لگتی ہے، سب گھر کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ابھی جنگل کے راستے پر ہوتے ہیں کہ لکڑہارے کی بیٹی کو پیاس لگتی ہے اور وہ ندی کے کنارے پانی پینے جاتی ہے۔ جیسے وہ ندی کے کنارے پہنچتی ہے، وہاں اسے ایک بزرگ دکھائی دیتا ہے اور لکڑہارے کی بیٹی اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ تو بزرگ کہتا ہے، بیٹی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ لکڑہارے کی بیٹی اسے پانی پلاتی ہے۔ جو ہی وہ پانی پیتا ہے تو وہ ایک پری کی روپ میں بدل جاتی ہے۔ لکڑہارے کی بیٹی حیران ہو جاتی ہے اور خوش بھی۔ پری لڑکی سے کہتی ہے کہ اسے اپنے والدین کے پاس لے جائے۔ وہ خوشی خوشی لے جاتی ہے۔ پری لکڑہارے کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی بہت اچھی ہے اور وہ اسے ایک گڑیا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے پا کر خوش رہے گی اور لکڑہارے کو قیمتی موتی دیتی ہے۔ پری لکڑہارے کو بتاتی ہے کہ ہم پریاں پرستان سے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں اور ہم یہاں سے واپس جا کر یہ ساری کہانی دوسری پریوں کو بھی سناتی ہیں اور آپ لوگ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو جاتی ہے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اور بیٹی بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ خوشی سے گھر واپس آتے ہیں۔ جو ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کی بیوی اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، رات کو لکڑہارے کی بیٹی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس گڑیا میں سے 3 بونے نکلتے ہیں۔ وہ پہلے اس عجیب مخلوق کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ 3 بونے ہیں اور انہیں بھی اس کی طرح کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔
اور ہم میں سے ہر روز ایک بونا آپ کو ایک کہانی سنایا کرے گا۔ لکڑہارے کی بیٹی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر ان سے خوف زدہ نہیں ہوتی، اور اس طرح سب بونے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اسے ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہانی سنانے کے بعد وہ سارے خود ہی گڑیا کے اندر چلے جاتے ہیں۔